بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب نے آج جو ایڈریس کیا قوم سے، یہ بروقت ایڈریس تھا، کیونکہ مریم نواز جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ اس ملک میں اب جو ہے نا انقلاب کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ جو عوام میں شعور پیدا ہو گیا ہے اور عمران خان کی ویژن کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور عمران خان ایک اب پاکستان نہیں بلکہ چاروں صوبوں کی زنجیر بن گئی ہے، یعنی کہ یکجہتی کی علامت بن گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ کیسی مطلب کہ حکومت ہے جو چوروں کی حکومت ہے، جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو سازش کے تحت لائی گئی ہے۔ اس کی جو مریم نواز ہے، اس کا پروٹوکول 70 گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کی جو ہر فنکشن ہے وہ ریسٹورنٹوں اور مطلب ریسٹ ہاؤسوں میں ساری جو پنجاب کی جو ہے بجٹ اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی گھینچنے والا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اس نے جو آج عدلیہ کے لیے جو لفاظ استعمال کیے ہیں، جو پریشرائز کرتا ہے یہ خاندان، 1997 میں انہوں نے جو حملہ کروایا تھا، اس کے باوجود یہ کیونکہ جب یہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ دباؤ ڈالتے ہیں، پھر مینج کرتے ہیں، پھر مینج ان کو خریدتے ہیں، پھر وہ اپنے حق میں فیصلے کرواتے ہیں، اور جب ان کو دیکھیں کہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، اب ان کی سیاست ڈوبنے والی ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ جو کہ نہایت ہی قابل افسوس اور قابل مذمت بھی ہیں۔ اور اب عدلیہ کے لیے امتحان ہے کہ عدلیہ کیا اس کا رد عمل دیتی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ پاکستان میں نے جو جیل برو طریق شروع کی ہے، یہ ایک پرامن طریق ہے، جس سے نہ تو کسی کو نقصان ہوتا ہے، نہ ہی کسی کے لیے پریشانی ہوتی ہے، یہ بلکہ میری ایک پرامن طریق ہے۔ لیکن اس پنجاب حکومت نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان پہ مقدمے بنا کے کہ ان کو جیلوں کے چکر اور عدالتوں کے چکر لگوائے جائیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ انہوں نے کل رات کو گرفتار کیے ہیں، آج شاہ محمود قریشی کو اٹک پہنچا دیا گیا ہے، اسد مرو کو لیا پہنچا دیا گیا، اور دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیا گیا۔ تو یہ میں نے اس لیے نہیں تحریک شروع کی، اور آج انہوں نے پنجاب کی عوام اور خیبر پختونخوا کی عوام کا جو شکریہ ادا کیا وہ قابل دید ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ آج پشاور میں نکلے ہیں، اور جس طرح کا منظر دیکھا ہے پوری دنیا نے، جو کوریج ہو رہی تھی پوری دنیا نے دیکھے، وہ ایک انقلاب کی نوید سنا رہے ہیں۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ بس میری ایک کال کی دیر ہے، نہیں تو سری لنکا تو کیا اس سے بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کہا کہ آپ ذرا سوچیں، کیونکہ اب جو ہے نا حالات عمران خان کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتے جائیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے عمران خان بار بار لوگوں کو موقع دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں وائلنٹ طریق نہیں شروع کر رہا، میں ایک پرامن طریق شروع کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہ ہوئے، جس طرح کی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نواز شریف فیملی کی طرف سے، ایک مافیا کی طرف سے جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ وہ انہوں نے ہر موقع پہ فائدہ لینے کے لیے انہوں نے فوج میں بھی تفریق پیدا کی ہے۔ انہوں نے 1997 میں سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس، ان پہ حملہ کروایا تھا باقاعدہ، یہ کرسیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے سجاد علی شاہ صاحب اور دوسرے، اس لیے کہ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے چکر میں تھے۔ اور اب جو مریم نواز نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں، تو یہ اب عدلیہ کے لیے بہت بڑا امتحان آ گیا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں، چاہے وہ کس طرح بھی چلتے ہیں، یہ بہت بڑا امتحان ہو گیا ہے۔ اور اس لیے اب عدلیہ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس خاندان کو تا حیات سب پہ پابندی لگا کے ان کو جوتے مار کے ان کو اندر کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔